ساحر زئی کا ہاتھ اس کے خوبصورت چہرے کی طرف بڑھا تھا اور ان دو شرارتی لٹوں کو اپنی مضبوط انگلیوں کی گرفت میں لے لیا تھا۔ یہ جسارت، یہ شرارت بالکل بے ساختہ تھی۔ ساحر دروازے پر ایستادہ ایشل کی نگاہوں سے یہ منظر چھپا نہیں رہ سکا تھا۔ ایشل کی آواز پر دونوں نے چونک کر اس کو دیکھا تھا، مگر جانے کیوں ایشل کی یوں دخل اندازی سے ساحر زئی کو اپنے اعصاب کھینچتے ہوئے محسوس ہوئے تھے۔ پریزی کے قدم خود بخود پیچھے ہٹتے چلے گئے، دل پھیلنے سمٹنے لگا تھا اور شاید گھبرا بھی گیا تھا۔ کیسے وہ پل بھر کے لیے بھی فراموش کر گئی کہ ساحر صرف ایشل کو پسند کرتا ہے، اس کو چاہتا ہے، اس سے محبت کرتا ہے۔ وہ ہارے ہوئے قدموں سمیت ان کی نگاہوں سے دور ہوتی چلی گئی تھی۔ ساحر زئی نے خاموشی کی ایک نظر جاتی ہوئی پریزے پر ڈالی تھی اور پھر چپ چاپ کھڑی ایشل کو دیکھا، جس کی سوچ کے دھاگے اسی ایک منظر میں الجھے ہوئے تھے۔ جب ساحر اور پریزے ایک دوسرے کے بہت پاس کھڑے ایک دوسرے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے جانے کون سی پریم کتھا ایک دوسرے کو سنا رہے تھے۔ لندن سے میرے موم ڈیڈ آئے ہیں تم سے ملنے، ایشل نے ہلکے سے کہا، جس پر ساحر زئی نے کچھ لمحوں بعد سر کو ہلکی سی جنبش دے کر نگاہوں کا زاویہ بدل لیا تھا۔ اور پھر یوں ہوا کہ ان تینوں کی محنت رنگ لے آئی، ان تینوں کی جدوجہد کا صلہ سود سمیت وصول ہوا۔ ہر کوئی ان کے گن گا رہا تھا، ان کی فیور میں بات کر رہا تھا۔ اس سب کے دوران ساحر زئی نے محسوس کیا کہ پریزے کی توجہ، اس کا جھکاؤ اس کے دوست حذیفہ زید کی جانب ہے۔ ایک ساتھ سائیکل کرتے، واک کرتے، کھاتے پیتے اور باتیں کرتے تھے، تو ان کے درمیان کسی انوکھے جذبے نے جنم لے لیا ہے۔ ان کے بیچ پسندیدگی کا وجود سر ابھارنے لگا ہے۔ اس وقت بھی حذیفہ اور پریزے واک کر کے ایک بینچ پر بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ حذیفہ کی نگاہوں میں چاہت کے روشن دیے وہ دور سے بھی دیکھ سکتا تھا۔ ساحر یہ لو فریش جوس، ایشل اپنے اور اس کے لیے اورنج جوس لائی تھی، جو اس نے قدرے توقف کے بعد تھام لیا تھا۔ تھینکس، اس کا بجھا ہوا لہجہ ایشل نے فوراً محسوس کیا تھا، بلکہ اس کی نگاہوں کے ارتکاز میں اس سمت دیکھا جہاں پریزے حذیفہ کے ساتھ بیٹھی گپ شپ لگا رہی تھی۔ آج ٹی وی کے ہر چینل پر بہت اہم نیوز آنے والی تھی۔ اس پارک میں موجود جم کی خوب پبلسٹی ہو رہی تھی۔ نعمان سعید کا جم تو صحیح معنوں میں ٹھپ ہو چکا تھا، اس کی ہر دھمکی، سب حربے بیکار ثابت ہوئے تھے، ساری کوششیں رائیگاں گئی تھیں، بلکہ دھوکہ دہی کے کیس میں اس پر کیس بھی کر دیا گیا تھا اور آج اس کا عدالت میں فیصلہ ہونا تھا۔ ہائی کورٹ کے جج نے فیصلے پر مہر ثبت کر دی تھی۔ پارک میں فل سائز کا اسکرین لگوایا گیا تھا جہاں سب جج کے فیصلے کے منتظر تھے۔ سب کو یقین تھا کہ فیصلہ ان کے حق میں ہی ہوگا۔ یہاں تک آنے میں حذیفہ نے انتھک محنت کی تھی، جان کی بازی لگا دی تھی کہ کسی طرح نعمان سعید کو سزا ملے۔ پریزے اس کی بہت مشکور تھی، اس نے اس کے لیے جو کچھ کیا تھا، امید نہیں تھی کہ کوئی اس کی اتنی حد تک مدد بھی کر سکتا ہے۔ آخر کار فیصلہ سامنے آ گیا۔ اسکرین پر نیوز کاسٹر نے خبر سنا دی تھی، نعمان سعید کو دھوکہ دہی کے جرم میں نہ صرف 2 سال قید بامشقت کی سزا ہوئی تھی، بلکہ جرمانے کے طور پر 10 لاکھ بھی ادا کرنا تھے، اور اس کے علاوہ
اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوا تھا کہ اس کا جم سیل کر دیا گیا تھا اور پولیس اس کے آفس اس کو گرفتار کرنے پہنچ گئی تھی۔ یاہو، ہرے، ایسے بہت سے نعرے پارک کی ٹھنڈی فضا میں گونج رہے تھے، گویا خوشی کا ایک کوہرام برپا ہو گیا تھا۔ ہر کوئی ایک دوسرے کو گلے مل رہا تھا اور مبارکباد دے رہا تھا۔ پریزیں بھی خوشی کے مارے بے ساختہ ہی چیختی ہوئی حذیفہ کے گلے کا ہار بنی تھی۔ حذیفہ، آئی ایم ہیپی، سو ہیپی، بالآخر نعمان اپنے انجام کو پہنچ گیا ہے، اس کو سزا مل گئی ہے۔ خوشی کے مارے وہ دیوانی ہوئی جا رہی تھی۔ ہم جیت گئے ہیں، ہمارا مشن کامیاب رہا ہے اور اس کا سب سے زیادہ کریڈٹ تمہیں جاتا ہے حذیفہ۔ پریزے نے اس کو بازو سے پکڑ کر جھنجھوڑ ڈالا۔ حذیفہ نے باغور اس کے سیاہ نینوں میں جھانکا تھا۔ یہ وہ لڑکی ہے جو اس کے دل میں، آنکھوں میں بس گئی تھی، جس کی وہ چاہ کر بیٹھا تھا۔ پاس کھڑے ساحر زئی نے اس منظر کو بہت اداسی سے دیکھا تھا اور اس کی آنکھوں پر چہرے سے چھلکتی اداسی عشل کی نگاہوں سے چھپی نہیں رہ سکی تھی۔ ول یو میری می؟ حذیفہ نے بالکل ہی اچانک یہ جملہ ادا کیا تھا۔ بولتی چہکتی زندگی کی ہر خوشی کو اپنی آنکھوں اور چہرے پر سمیٹے پریزے ایک دم سے خاموش ہو گئی تھی۔ کتنی ہی دیر تک وہ خود میں ہمت ہی نہ پا سکی تھی کہ کچھ بول سکے، اور اس کا جواب سننے کے لیے عشل بڑی بے تابی سے منتظر تھی، جبکہ ساحر زئی کا تو گویا پورا وجود ہی وہیں سماعت بنا ہوا تھا۔ وہ بھی پریزے کا جواب جاننا چاہتا تھا۔ پریزے، ول یو میری می؟ حذیفہ نے ہولے سے اپنا سوال ایک بار پھر سے دہرایا تھا۔ پریزے نے بے اختیار مڑ کر ساحر زئی کو دیکھا تھا۔ میں اور عشل ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں، بلکہ ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں۔ ساحر زئی کا بہت پہلے کہا ہوا ایک جملہ آج پورے تمطراق سے اس کے کانوں میں گونجا تھا۔ پریزے نے نگاہوں کا رخ موڑا اور شنگرفی لبوں پر زبردستی کی مسکراہٹ سجائے اس نے حذیفہ کو دیکھا۔ یس، پریزے کے لبوں پر ہلکی سی جنبش ہوئی تھی اور حذیفہ کو اس کے اقرار سے جیسے پوری کائنات مل گئی تھی، جہاں بھر کی خوشی اس کی جھولی میں ڈال دی گئی تھی۔ اس ایک ہاں سے اور عشل کا ایک ایک انگ مسکرا اٹھا تھا خوشی سے۔ موم، یہ ہے ساحر زئی اور ہم ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں۔ عشل کے لہجے میں خوشیوں کی جھنکار تھی۔ وہ جانتی تھی کہ ساحر کے ممی ڈیڈی اس کو پسند نہیں کرتے تھے، پر اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ ساحر اور عشل ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں، یہی کافی ہے اس کے لیے۔ ہیلو ینگ مین، عشل کے والد نے ساحر کی جانب مصافحہ کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ ہائے، ساحر نے بجھے بجھے لہجے کے ساتھ ان کا بڑھا ہوا ہاتھ تھام لیا تھا، جس کو ان تینوں نے ہی نوٹ کیا تھا۔ عشل نے اپنے ڈیڈی کو دیکھا، جو اسی کو سوالیہ نظروں سے دیکھ رہے تھے، بلکہ اشارے میں اس کے بجھے ہوئے انداز کی وجہ بھی پوچھ رہے تھے۔ ساحر، عشل نے اس کے چوڑے شانے پر ہاتھ رکھ دیا۔ ہاں پریزے، بولو، جو نہایت گہری سوچوں میں غلطاں تھا۔ عشل کے پکارنے پر چونک کر عشل کو دیکھنے لگا، پھر اس کے ممی ڈیڈی کو، جو پریزے کے خیالوں میں کھویا ہوا تھا اور اسی کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ دل میں جھانک کر دیکھا تو ہر طرف وہ ہی وہ تھی۔ ہر دھندلا منظر صاف ہو گیا تھا۔ عشل تو کہیں نہیں تھی، اور آج اگر وہ چپ رہا تو شاید اپنی محبت ہار جائے گا۔
اپنی زندگی ہار جائے گا، پریزے کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کھو دے گا۔ اور ایشل اس ایک نام کو پکار سے ہی سمجھ گئی تھی۔ الجھی ہوئی ہر گتھی سلجھ گئی تھی۔ وہ جان گئی تھی کہ ساحر کی زندگی میں، اس کے دل میں وہ کہیں نہیں تھی۔ ایشل کے ممی ڈیڈی ساحر کو اور پھر ایشل کو دیکھ کر رہ گئے۔ جو بھی فیصلہ کرنا سوچ سمجھ کر کرنا، پوری زندگی کا معاملہ ہے۔ اور پھر وہ دونوں وہاں سے اٹھ کر چلے گئے۔ ساحر مول کے لہجے میں ہزاروں ٹوٹے ہوئے کانچوں کی کھنک تھی۔ اس کے اندر چھن سے بہت کچھ ٹوٹتا چلا گیا تھا۔ کتنے ہی لمحوں تک وہ کچھ بول ہی نہیں سکی تھی۔ آئی ایم سوری ایشل، مگر سچائی یہی ہے کہ میں پریزے کے بنا نہیں رہ سکتا۔ میری سانسوں کی ڈور اس کی سانسوں سے جڑی ہے۔ میں کہاں ہوں ساحر؟ اس کے لہجے میں بے بسی تھی۔ ہم اچھے دوست تھے اور ہمیشہ اچھے دوست رہیں گے ایشل۔ اس نے ایشل کا نازک سا ہاتھ ہولے سے دبایا اور پھر کھڑا ہو گیا۔ وہ جلد از جلد پریزے کے پاس پہنچنا چاہتا تھا، اس کو منا لینا چاہتا تھا، اپنا بنا لینا چاہتا تھا۔ اس کے جانے کے بعد ایشل کے نین کٹوروں سے گرم گرم سیال نکل کر اپنا اصل کھوتے چلے گئے۔ دوسری طرف وہاں پریزے کا رشتہ طے ہو چکا تھا۔ حذیفہ کی ممی مٹھائی کے ٹوکرے، شگون اور انگوٹھی لے کر ان کے گھر میں موجود تھیں۔ انہوں نے پریزے کی انگلی میں ڈائمنڈ کی خوبصورت اور مہنگی سی انگوٹھی ڈال دی تھی۔ پریزے نے بغور اپنی انگلی دیکھی، جہاں ڈائمنڈ کی انگوٹھی لشکاریں مار رہی تھی، مگر اس کی چمک دمک کے آگے اس کی خوشی کیوں مان پڑ رہی تھی؟ وہ خوش کیوں نہیں ہے؟ یہ تو اس کا اپنا فیصلہ ہے۔ ساحر زئی ایشل کا ہے۔ اس کو یہ بات دل سے تسلیم کرنا پڑے گی اور اس کو دل سے نکالنا ہوگا۔ اسے صرف یادوں میں زندہ رکھنا ہوگا۔ پریزے کی منگنی سے عبیرہ بہت خوش تھی۔ بے شک ساحر ان کو دل سے پسند تھا، مگر حذیفہ بھی برا نہیں تھا۔ وہ ساحر کا دوست تھا، اسی طرح فرمانبردار، نیک اور ہینڈسم تھا، جس نے پریزے کے دل میں جھانکا تھا اور اس کی اچھائی اور سچائی کو دل سے پسند کیا تھا۔ اور اب تو وہ یوں بھی مطمئن تھی کہ اس کا وزن کم ہو گیا ہے۔ وہ پہلے کی طرح موٹی نہیں رہی تھی۔ واک اور ایکسرسائز نے اس کو بہت حد تک نکھار دیا تھا۔ ماشاءاللہ، بہت پیاری لگ رہی ہو۔ حذیفہ کی ممی کے چہرے پر خوشی کے سب رنگوں کو پریزے نے شدت سے محسوس کیا تھا، مگر اس کا دل پھر بھی کیوں خالی خالی لگ رہا تھا۔ کیوں وہ اپنی منگنی سے خوش نہیں تھی؟ اس کی آنکھ کے گوشے سے ایک موتی ٹوٹا، اور اس سے پہلے کہ وہ موتی بکھرتا، اس نے اپنی انگشت شہادت سے بڑی بے دردی سے اس آنسو کو رگڑ دیا تھا۔ بس ایک یہی منظر اکمل خان کی زیرک میں نگاہوں سے چھپا نہ رہ سکا تھا۔ ریڈ اینڈ پنک کنٹراسٹ کی لائٹ سی ایمبرائڈری فراک میں وہ غم اور افسردگی کی تصویر لگ رہی تھی۔ سب اپنی اپنی گپ شپ میں لگے ہوئے تھے، جب کہ اس کا یہاں دل نہیں لگ رہا تھا۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا دم گھٹ رہا ہو۔ وہ باہر کی فضا میں سانس لینا چاہتی تھی، اپنے اندر کی حبس کو باہر نکالنا چاہتی تھی۔ سب پر ایل سرسری سی نظر ڈالتی وہ کھڑی ہوئی، کسی کی بھی توجہ اس پر نہیں تھی۔ وہ سیدھی ہال سے باہر نکلتی چلی گئی۔ چاند کی 14ویں شب تھی۔ چاند آسمان کی کالی چادر پر تاروں کے بیچ اپنے جوبن پر تھا، جس کی روشنی نے لان کے ہر ذرے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ ٹھنڈی ہوا سرسراتی ہوئی
اس کے وجود کے گرد گھیرا ڈالنے لگی۔ اس نے اپنے آپ کو سمیٹ کر اپنے بازو کو اپنے ارد گرد باندھ لیا۔ پریزے، ساحر کی گمبھیر آواز اس کی سماعت سے ٹکرائی۔ اس نے تیزی سے پلٹ کر دیکھا۔ ساحر، اس نے دھیرے سے پکارا۔ ول یو میری می؟ وہ 2 قدم آگے بڑھا اور بغور ان سیاہ نینوں میں جھلملاتا ہوا عکس دیکھنے لگا۔ میں پیچھے ہر دیوار، ہر وعدہ اور عہد پیمان توڑ کر آیا ہوں۔ میرے ہاتھوں میں کسی وعدے کی زنجیر نہیں ہے، نہ ہی کسی کے نام کی بیڑیاں ہیں۔ تم نے اتنی دیر کر دی یہ بات کہتے کہتے۔ میں کب سے انتظار کر رہی تھی تمہارا، مگر تم نہیں آئے۔ میں نے پلٹ کر بھی تمہیں دیکھا تھا ساحر، پھر کیوں تم نے مجھے نہیں پکارا؟ کیوں میرا ہاتھ نہیں تھاما؟ پریزے نے اس کو گریباں سے پکڑ کر جھنجھوڑ ڈالا۔ کتنے ہی مکے اس کے سینے پر مارے، مگر ساحر زئی نے ایک لفظ بھی نہیں کہا۔ آئی ایم سوری ہنی۔ ساحر زئی نے اپنی چوڑی ہتھیلی کے پیالوں میں اس کا چہرہ بھر لیا۔ لیکن ابھی دیر نہیں ہوئی ہے، وقت کی ڈور ابھی ہمارے ہاتھوں میں ہے۔ نہیں۔ پریزے کی آنکھوں میں جب سے حذیفہ کا عکس ابھرا تھا، اب بہت دیر ہو گئی ہے ساحر۔ میری حذیفہ سے منگنی ہو گئی ہے۔ اس کے نام کی انگوٹھی میری انگلیوں میں قید ہے۔ وہ جھٹ سے اس سے الگ ہوئی تھی۔ مگر پریزے، نو، میں ایک وعدہ نبھانے کے لیے کسی سے وعدہ خلافی نہیں کر سکتی۔ پریزے کے دل و دماغ میں درد کی ایک شدید لہر سی ضرور اٹھی تھی، مگر اس نے نہایت مہارت سے اس درد کو اپنے اندر دبا لیا۔ ہم حذیفہ کو سمجھا لیں گے پریزے، اس نے سنجیدگی سے کہا۔ نہیں ساحر، اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ تمہیں واپس لوٹنا ہوگا، مجھے بھولنا ہوگا۔ جو خود کو بظاہر بہت مضبوط ظاہر کر رہی تھی، ایک دم سے اس کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ تیزی سے اس نے اپنا رخ موڑا تھا، نہ چاہتے ہوئے بھی آنسو لڑک کر رخساروں پر آ گئے تھے۔ پریزے نے اپنے دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیوں سے رگڑ کر ان کو صاف کیا اور وہاں سے جانے میں ہی اپنی بھلائی سمجھی۔ وہ جیسے ہی اندر بڑھنے لگی، راہ میں حذیفہ حائل ہو گیا۔ پریزے نے بھیگی بھیگی پلکیں اوپر اٹھائی تھیں۔ محبت ایک خوبصورت جذبہ ہے۔ محبت کا ہونا حسین ترین، مگر محبت کو پا کر کھو دینا، دس از ناٹ فیئر۔ حذیفہ ہلکے سے مسکرایا اور اس کا ہاتھ تھام کر واپس ساحر زئی کے پاس لے آیا تھا۔ تجھے لگتا ہے تو اپنے بیسٹ فرینڈ سے اپنے پیار کو چھپا لے گا؟ حذیفہ کے لہجے اور آنکھوں سے برہمی جھلک رہی تھی۔ دل تو چاہتا ہے تیرا سر پھاڑ دوں، مگر کیا کروں، اس پیاری سی لڑکی کو تکلیف بھی نہیں دینا چاہتا۔ حذیفہ، ساحر نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ حذیفہ نے اس کو خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور پریزے کا ہاتھ تھام لیا۔ پریزے نے پریشان نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ حذیفہ نے اس کی انگلی سے اپنے نام کی انگوٹھی اتار لی تھی۔ پریزے صرف تمہاری ہے، اس کی سانس پر، اس کی دھڑکن پر صرف اور صرف تمہارا نام ہے، اور میں کسی معصوم محبت کا قتل کر کے گنہگار نہیں ہونا چاہتا۔ یہ کہہ کر حذیفہ نے اس کا ہاتھ ساحر کے ہاتھ میں تھما دیا، جس پر ساحر نے تشکر نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ آج کا دن، آج کا پل اور آنے والا ہر لمحہ، یہ زندگی تمہاری ہے۔ تھینکس حذیفہ۔ دوستوں میں سوری اور تھینکس کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اور میں تو بہت خوش قسمت ہوں کہ مجھے اتنے اچھے دوست ملے ہیں۔ وہ ہلکے سے مسکرا دیا اور پھر دونوں پہ ایک نظر ڈالتا ان کے درمیان سے ہٹتا چلا گیا۔
am proud of you. लॉन के पास खड़े अकमल ने हुज़ैफा ज़ैद को शाबाशी दी थी। ये तो मेरा फ़र्ज़ था। शुक्र है उस परवरदिगार का कि बरवक्त सब कुछ सामने आ गया। अकमल ख़ान ने चुपचाप उस अच्छे से लड़के को देखा और उसको लिए अंदर की जानिब बढ़ गए। अब तो खुश होना। साहिर ज़ई के हक़ से उसका हाथ थाम लिया था, बहुत ज़्यादा। वो ज़िंदगी से भरपूर अंदाज में चहकी थी। मगर मेरी एक शर्त है, तुमसे शादी करने की। शर्त? कैसी शर्त? वो हल्का सा बेचैन हुआ। वो ये कि तुम्हें मुझे ठेले वाले के गोल गप्पे, छोले की चाट और बर्गर खिलाने होंगे। उफ़, तुमने तो मुझे डरा ही दिया। साहिर ज़ई ने एक लंबी आह भरी और दिलचस्प नज़रों से इसको तकने लगा। ठेले वाले से ही क्यों, मैं तुम्हें अच्छे और महंगे होटल से ये सब खिलाऊंगा। नहीं, परीज़े ने सख्ती से इनकार किया। मुझे ये सब ठेले वाले से ही खाना है, जिसमें तुम्हें भी मेरा साथ देना होगा। ओके ओके, जो हुक्म सरकार का। उसने चाह से हामी भरी। अब अगर खाने पीने से बाहर निकल आओ तो कुछ प्यार मोहब्बत की बातें भी कर लें। उसके लहजे का खुमार, आंखों में शरारत परीज़े की निगाहों से पोशीदा नहीं रह सका था। उसकी रग ज़राफ़त फूटने लगी थी। पास आओ, परीज़े ने धीरे से कहा तो साहिर ज़ई 2 कदम और आगे बढ़ा कि इंच भर का जो फासला था वो भी ख़त्म हो चुका था। साहिर, परीज़े ने प्यार से उसका नाम पुकारा। हाँ बोलो हनी। वो तो फ़िदा ही हो गया उसके अंदाज़ पर। बोलो। इसने आंखें पटपटाई थीं। आज सब कुछ बोल दो साहिर, मुझे ये बोलना था। वो जी भर के उसका इम्तिहान ले रही थी और साहिर ज़ई बेताबी बेकरारी से उसका मुंतज़िर था कि वो कुछ बोले, कि जो भी बोलूँगी सब शादी के बाद। और फिर उसके सीने पर अपने दोनों हाथ रखती, इसको ज़ोर से धक्का देती। वो खिलखिलाती हुई पलटी और अंदर जाने वाले रास्ते की तरफ भागी। ओ हनी रुको, यू चीट। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा हनी, रुको। इस लॉन की ठंडी मीठी फ़ज़ा में परीज़े की खिलखिलाहट और साहिर ज़ई की पुकार गूंज रही थी। चांद की चांदनी भी इनके मिलन पर हर सू रोशनी की सूरत में कहके बखेर रही थी।